السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ، صدق اللہ العظیم۔ تاجدار رسالت شہنشاہ ماہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب اکرام کے متعلق ہمارا بیان چل رہا ہے۔ حیات الصحابہ، آپ سب کا اس میں استقبال ہے۔ آج ہم جن صحابی کے متعلق گفتگو کریں گے وہ صحابی ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی رسول ہے جن کا قد بہت لمبا تھا، رنگ بہت سرخ تھا اور تھوڑا سا موٹے اور فربہ اندام تھے۔ اس کے علاوہ بہت ہی زیادہ صحت مند اور نوجوان صحابی جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنا اور حدیث کو سننا اور پھر حدیث کو لکھنا، وہ عمل انہوں نے کیا ہے۔ مسلسل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھنے میں شوق رکھا کرتے تھے۔ ان سے بہت زیادہ روایتیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد احادیث مبارکہ کے جو بڑے راوی ہیں، جو سب سے زیادہ حدیثیں جن سے ایسے محدث کا ذکر کر رہے ہیں ہم، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے اور احادیث لکھا کرتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک دفعہ انہیں دیکھا کہ یہ حدیثیں نہیں لکھ رہے ہیں، روزانہ لکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن حدیث نہیں لکھ رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ فرمائی اور پوچھا کہ اے عبداللہ، حدیث نہیں لکھ رہے ہو؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے چند لوگوں نے کہا کہ آپ کی ہمیشہ اس طرح سے احادیث نہ لکھا کروں، کبھی آپ جلال میں ہوتے ہیں اور کبھی جلال میں نہیں ہوتے ہیں، ہر وقت الگ الگ کیفیت میں ہوتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو لکھ لینا یہ کیسا رہے گا؟ منع کیا ہے لوگوں نے مجھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری زبان سے ہمیشہ حق نکلتا ہے، اس کو لکھا کرو۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن صحابی کو لکھنے کا حکم دیا ہے وہ صحابی ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے والد ماجد سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جن کے گھر جایا آیا کرتے تھے، یہ وہ صحابی ہیں جن سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث لکھوائی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک یمنی صحابی آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ٹھہرے رہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اونٹنی پر جلوہ فرما ہے اور مسلسل احکامات بیان فرما رہے تھے۔ غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے ہمیں کون سے اعمال اختیار کرنا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے بچنا چاہیے، پڑوسیوں کے حقوق، تمام احکامات جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو ایک یمنی صحابی کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ حدیث مجھے لکھوا دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے دوران میں اس صحابی کی طرف نظر فرمایا، یمن کے صحابی تھے جو حج پر آئے ہوئے تھے، ارشاد فرمایا، اکابر صحابہ ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے، انہیں حکم فرمایا کہ انہیں یہ احادیث لکھ کر دے دیا کرو۔ تو صحابہ نے انہیں لکھ کر دیا، تو وہ یمنی صحابی اس چیز کو لکھ کر لے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند وہ صحابہ ہیں جو لکھنے میں بہت زیادہ تیزی سے لکھا کرتے تھے، ان میں سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ خاص ہیں، تو کیا آپ کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور عمل بتایا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ یہی کہ جو سب کو بیان کیا ہے، البتہ یہ کہ میں نے اس کو لکھ لیا ہے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی مبارک کتاب، جو خود مولا کائنات نے اپنے مبارک ہاتھوں سے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھے تھے، اس کتاب کو بتایا اور بتا کر فرمایا، یہی وہ کتاب ہے جسے میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے سن کر لکھا ہے۔
اس میں سب سے پہلے اس میں زکوٰۃ کے احکامات تھے، اور پھر جنگ و جدال کے متعلق تھا، اور کون سی چیز حرام ہے کون سی چیز حلال ہے، مختلف چیزوں کے بارے میں جو فرامین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک کتاب میں جمع کیا، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے بھی ایک کتاب میں جمع کیا، اور اس کتاب کا نام انہوں نے الصادقہ رکھا۔ وہ الصادقہ کتاب جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں یہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خاص دوست ہیں۔ خالد بن ولید اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دو صحابہ ایک ساتھ بیعت ہوئے تھے، ایک ساتھ اسلام قبول کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں احد کے بعد، اور یہ بیت الرضوان کے وقت کی بات ہے، بعض روایتوں میں کہ بیت الرضوان کے فوری بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے۔ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں ہم، ان کے فرزند وہ عظیم ہستی جن کو عبداللہ جن کا نام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاص صحابی جن کی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثوں کا ذخیرہ انہی سے ملتا ہے۔ بخاری میں، مسلم میں جو مستند جو کتابیں ہیں اس کے علاوہ، اس میں جو حدیثیں جمع ہوئی ہے وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی ہے، اور ان کی کتاب میں خود الصادقہ جو کتاب ہے انہوں نے اس کا نام رکھا تھا الصادقہ، اس کتاب کے اندر 1000 حدیثیں تھیں، یہ حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو یہ الصادقہ ہے جس سے وہ بہت زیادہ محبت فرماتے، اور کہا کرتے کہ مجھے دنیا میں 3 چیزوں سے پیار ہے، مجھے دنیا میں 3 چیزوں سے پیار ہے، ایک قرآن مجید، دوسرا الصادقہ، تیسرا وحد۔ وحد سے مراد ان کی وہ زمین ہے جو ان کے پاس تھی، باغ تھا، زمین تھی طائف کے اندر، اس سے وہ بہت زیادہ اس کو پسند کرتے تھے، اور آخر وقت میں کسی نے آ کر ان کی زمین کا حصہ لینے کے لیے آئے تو وہ وہاں پر ٹھہر گئے تھے ہتھیار کے ساتھ کہ میں اپنی زمین کسی کو نہیں دوں گا۔ یہ وہی وحد ہے جو میں نے طائف کے زمین کے بارے میں بیان کیا ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہے جن کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس لیے کہ انہیں عمل کم کرنے کے لیے ہدایت فرمائی۔ تعجب ہوتا ہے نا سن کر، ہاں تعجب خیز بات ہے۔ ہر ایک کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اپنا عمل بڑھاؤ، اپنا عمل بڑھاؤ، نمازوں میں اضافہ کرو، روزے رکھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، حج ادا کرو، عمل کیا کرو، عمل کیا کرو۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابی کو یوں فرمایا کہ تم اپنا عمل کم کرو، اپنا عمل کم کرو، اعتدال کی روش اختیار کرو، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں احکام بیان فرمایا ہے وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کا عمل بہت زیادہ تھے، بہت صحت مند تھے، اور اونچے پورے اور لال رنگ، اور بہت ہی خوبصورت، بڑے وجیح تھے، بڑے صحت مند تھے، اور عمل بہت زیادہ کرتے۔ یہ سال بھر روزہ رکھا کرتے تھے، عید کے روزے اور جو دن کے روزے حرام ہیں ان دنوں کو چھوڑ کر سال بھر جو روزہ رکھا کرتے، اور کوئی رات ان کی ایسی نہ تھی جو کھڑے رہ کر انہوں نے عبادت نہ کی ہو۔ روزانہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اب کھڑے جاتے، اب نماز پڑھتے، اور پڑھتے 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 نماز اذان فجر ہو جاتی، اتنا وقت تک یہ نماز پڑھا کرتے۔ تو ان کا عمل سب سے جدا گانا تھا، یہ بہت زیادہ صاحب تقوی، صاحب پرہیزگار، اور بہت زیادہ عمل کرنے والے، اور بہت زیادہ ذوق عبادت رکھنے والے یہ صحابی رسول ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور آ کر ان سے ارشاد فرمایا کہ تم دن میں روزہ رکھتے ہو اور رات بھر نفل پڑھتے ہو، تو تمہارا جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہارے بدن کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے ملاقاتیوں اور تمہارے مہمانوں کا تم پر حق ہے، لہذا ہر مہینے 3 دن روزہ رکھا کرو، یعنی 13، 14، 15، یہ 3 دن سے مراد یہاں پہ یہ 3 دن ہوتے ہیں۔ چاند کی 13 تاریخ کو روزہ رکھنا ہے، چاند کی 14 تاریخ کو، اور چاند کی 15 تاریخ کو۔ یہ 3 دن یہ چونکہ ابیض ہو جاتا ہے، یہ رات جو ہے روشن رہتی ہے، 14ویں کا چاند کی وجہ سے رات روشن ہوتی ہے، اور پھر ایک دن پہلے 13 اور ایک دن بعد 15، یہ 3 دن میں رات بڑی روشن ہوتی ہے۔ اس کو ایام بیض کہتے ہیں، یعنی روشن راتیں ہوتی ہیں، دن ہوتے ہیں۔ تو ان دنوں میں روزہ رکھنا، کیونکہ یہ امتیوں کے لیے، یہ امت کے لیے اللہ کا خاص
کرم یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھے گا بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. اس طرح یہ 3 دن روزہ رکھ لے گا تو اللہ 30 دن روزے کا ثواب عطا فرمائے گا. 30 دن کا مہینہ تو مکمل ایک مہینے کا ثواب. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے بدن کا تم پر حصہ ہے، حق ہے، لہذا تم آرام کرو. تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، لہذا نیند کرو. اور تمہارا بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارا مہمانوں کا، ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے. لہٰذا مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرو اور ہر مہینہ ایک قرآن ختم کیا کرو. وہ روزانہ ایک قرآن ختم کیا کرتے، ڈیلی ایک قرآن ختم کرتے، اور پھر روزہ رکھ کر بھی قرآن پڑھتے تھے، رات میں ٹھہر کر بھی نماز میں قرآن پڑھا کرتے تھے. تو جب انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اتنی رات عبادت نہ کریں اور سو جائیں، اور دن بھر اتنا روزہ نہ رکھیں بلکہ 3 دن روزہ رکھیں، اور روزانہ ایک قرآن نہ پڑھیں بلکہ مہینے میں ایک قرآن پڑھیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ عمل بہت کم ہے، یہ عمل بہت کم ہے، مجھے اور زیادہ کی اجازت عطا فرمائیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر تم روزہ داؤدی روزہ رکھو. تو وہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو فرمایا ایک دن روزہ اور ایک دن ناغا، ایک دن روزہ ایک دن ناغا. اس طرح سے 15 دن روزہ ہوگا اور 15 دن ناغا ہوگا. تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ یہ عمل بہت کم ہے، تھوڑا مجھے اور بڑھ کر دے دیجئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تم 2 دن روزہ رکھو اور 1 دن ناغا کرو. تو انہوں نے اس کے لیے عرض کیا کہ رسول اللہ میں ایسے ہی کروں گا. اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم روزانہ قرآن نہیں ختم کرنا ہے بلکہ مہینے میں ایک قرآن ختم کرنا ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ یہ عمل بہت کم ہے، ایک مہینے میں ایک قرآن ختم کروں گا تو بہت کم ہو جائے گا، مجھے تھوڑی زیادہ کی اجازت دیجیے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت عطا فرمائی کہ تم ہفتے میں ایک قرآن ختم کیا کرو. تو انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ میں ایسے ہی کیا کروں گا. تو وہ ہفتے میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے اور روزہ 2 دن رکھتے تھے، ایک دن تیسرا ناغا کرتے تھے. یہ حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے لیے خاص تھا. تو ان کا چونکہ ذوق عبادت بہت زیادہ تھا تو اعتدال کی روش اختیار کرنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، عمل بالکل گھر بار چھوڑ کر جو مکمل طور پر چرچ میں رہ جاتے ہیں اور اس طرح سے جیسس دا کرائسٹ کہہ کر وہیں پر پڑے رہنا اور ایک خاص لباس پہن لیا اور پھر اسی کے اندر لگے رہے اور پھر دنیا کو ترک کر دیا. بیوی کا حق نہیں، بچوں کا حق نہیں، رات میں جاگنا ہے، سونا نہیں. یہ تمام چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عظیم ہستی کو منع فرمایا وہ علم و فضل کے آفتاب اور مہتاب ہے، جنہوں نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اپنے والد ماجد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا. قریشی ہیں آپ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر جا کر آپ کا گھرانہ مل جاتا ہے. حضرت کعب بن لوئی، تو حضرت کعب اور بن لوئی جو ہوتے ہیں وہاں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ ان سے اوپر جا کر مل جاتا ہے، کیونکہ یہ مکی صحابی ہیں، قریشی صحابی ہیں اور ان کے والد بعد میں اسلام قبول کیے بیعت رضوان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں، اور والد محترم سے پہلے اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر جنہوں نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ تشریف لائے اور آ کر بہت زیادہ عمل کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیٹھ کر لکھا کرتے مسجد نبوی میں بیٹھا کرتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا کرتے اور پھر لکھا کرتے. یہ ان کا سب سے زیادہ عمل تھا. اور یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہے جنہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو حدیثیں آتی ہے کہ حج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مینا کے مقام پر جلوہ فرما تھے اور مینا کے اندر صحابہ جب حج ہو گیا کنکریاں بھی مار دینا تھا اور پھر سر منڈوا دینا تھا اور پھر طواف زیارہ کرنے کا وقت آ رہا ہے، ان صحابہ اس سے پہلے کا ٹائم ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینا شریف میں جلوہ فرما ہے تو لوگ آ کر ملاقات کر رہے تھے صحابہ اور اپنے حج کی غلطیاں بیان کر رہے تھے. تو کسی نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے جانور کو ذبح کر دیا، قربانی دے دی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تمہارا حج ہو گیا ہے،
سبحان اللہ، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، ورنہ جب کوئی غلطی ہوتی ہے اس طرح کی تو اس کے لیے دم واجب ہوتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کرم فرماتے تو مینا کے مقام پر خود حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جو حدیثیں لکھاتے ہیں الصادقہ، تو وہ صحابی رسول یہ بیان کرتے ہیں کہ مینا کے مقام پر مسلسل جو بھی آتے تھے وہ صحابی اور آ کر کچھ بھی اپنی غلطی بیان کرتے تو فرماتے کہ تمہارا حج ادا ہو گیا ہے، تمہارا حج بھی ہو گیا ہے۔ اس طرح سے ایک صحابی آئے، آ کر انہوں نے تو حلق کرا لیا، پہلے حلق کرا لیا، پورا بالوں کو مکمل طور پر منڈوا دیا، منڈوانے کے بعد پھر قربانی کی۔ اب یہ تو غلطی ہے نا، تو انہوں نے یہ کیا اور کر کے حاضر ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا حج بھی ادا ہو گیا ہے۔ یعنی ہر عمل کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قبولیت کا درجہ رب کی بارگاہ میں دلوا رہے ہیں اور ان کے حج کو قبول ہو گیا، ارشاد فرما رہے ہیں ہو گیا۔ تو اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے رہے۔ تو بعض صحابہ وہاں پر آ کر لکھنے، ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں سنتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں رہتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ہاتھوں سے مدد لو، اس سے مراد لکھا کرو ہے وہاں پر۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کو لکھ کر قید کر لیا کرو، علم کو لکھ کر قید کر لیا کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس طرح سے ارشاد فرمایا۔ تو جو بھی کوئی باتیں ہیں یاد نہیں رہتی تو اس کو اگر لکھ لیتے ہیں تو پھر نکال کر دیکھیں گے تو تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ ہاں یہ اس طرح سے ہوا، ہاں یہ اس طرح سے ہوا، یہ ہاں یہ صحیح ہے، ہاں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ تمام چیزیں کیسے معلوم ہوگی؟ اسی طرح سے معلوم ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ صحابہ آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیز پہلے فتح ہوگی فرمایا، یعنی روم پہلے فتح ہوگا یا قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا؟ تو انہوں نے اس وقت میں الصادقہ کھولا، وہی کتاب جو ان کے پاس تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث لکھتے جس میں 1000 حدیثیں انہوں نے لکھی تھی، میرے پاس کتاب ہے اور کتاب میں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اس میں سے چند حدیثیں سناؤں گا جو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو تکتے ہوئے لکھا تھا، تو وہ حدیثیں میں تقریباً 20 حدیثیں انشاءاللہ تعالیٰ سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو آپ نے اس وقت کتاب کھولی اور کھول کر فرمایا پہلے قسطنطنیہ فتح ہوگا، اس کے بعد روم فتح ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ نے لکھ کر بیان کیا، اور اپنی کتاب الصادقہ سے بہت زیادہ پیار تھا، اتنی زیادہ محبت تھی کہ ہمیشہ سینے سے لگاتے کہ یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین ہے۔ اپنی کتاب کو اس طرح سے سینے سے لگا رکھا تھا انہوں نے، اور جب وہ اس کی حفاظت بھی بہت کرتے۔ جب وہ پردہ فرما گئے مصر کے اندر فسطاط نامی شہر میں، تو اس وقت میں انہوں نے اپنے بیٹے کو عطا کیا تھا، ان کے بیٹے حضرت سیدنا شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ اس کتاب کی خاص حفاظت کرنا۔ تو وہ کتاب بعد میں پھر امام بخاری اور امام مسلم نے ان کتاب میں سے کچھ حدیثیں انہوں نے بھی اس میں لکھا، تقریباً 25 حدیثیں اس میں سے ادھر بھی آئی ہوئی ہیں اور دیگر کتابوں میں بھی الگ الگ روایتوں سے وہ حدیثیں پہنچی ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں جنگوں میں ان کے واقعات کم ملتے ہیں جنگوں کا حصہ لینے کا، البتہ ایک واقعہ ان کا جو سنن دار قطنی کے اندر ایک واقعہ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد کی تیاری فرما رہے تھے اور قافلہ مدینے سے جہاد کے لیے نکل رہا تھا۔ اس وقت اونٹوں کی ہر ایک کو اونٹ پر سوار کرانے کی جو ذمہ داری ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ تمہاری ذمہ داری ہے، لوگوں کو سب کو اونٹوں پر سوار کراؤ۔ تو انہوں نے بہت ہی چستی کے ساتھ ہر ایک کے لیے اونٹ مہیا کیا اور لوگوں کو سوار کرا دیا۔ اس کے بعد پھر اونٹ کم پڑ گئے اور صحابہ کافی باقی رہ گئے، تو وہ دوڑتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور بہت سے مجاہدین باقی ہے لیکن اونٹ ختم ہو گئے، اونٹ نہیں ہے، میں کیسے سوار کراؤں؟ تو ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ لوگوں سے وعدہ کرو کہ ہم کو اللہ تعالیٰ جب مال غنیمت دے گا تو جس نے 1 اونٹ دیا ہم اس کو 3 اونٹ دیں گے۔ تو انہوں نے آ کر اس طرح سے اعلان کیا، اس کے بعد بہت سے بہترین اونٹ آپ کی خدمت میں جمع کر دیے گئے۔ تو پھر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک ایک اونٹ پر سوار کیا اور تمام چیزوں کو لکھ رکھا کرتے تھے، ہر چیز کو لکھ دیا کرتے تھے کہ کس نے کتنے اونٹ دیے ہیں اور کس نے کتنے واپس کرنا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو لکھنے کا جو کام ہے بہت زیادہ حضرت سیدنا
عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے، اور غزوات کے اندر بھی انہوں نے حصہ لیا ہے۔ بعد کی بعض جنگوں میں ان کے واقعات ہیں، لیکن اتنے زیادہ نہیں ہے کہ کتنا کہ انہوں نے جنگوں میں کیا 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 ہے، کس سے لڑتے ہیں۔ یہ صحابی عموماً جنگوں کے اندر تلوار کے ساتھ جنگ کرنے میں بہت کم ان کے واقعات ملتے ہیں۔ زیادہ تر لکھنا اور رات بھر عبادت کرنا، دن میں روزہ رکھنا، تقوی، پرہیزگاری، اچھے اعمال، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو عبادت کی طرف بلانا اور لوگوں کو بٹھا کر حدیثیں بیان کرنا، یہ صحابی رسول کے واقعات میں بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی انہیں زیادہ تر لکھنے ہی کا حکم فرمایا تھا۔ تو یہ وہ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم و فضل میں بہت زیادہ آگے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت زیادہ علم سے مالا مال فرمایا تھا، اور یہ وہ صحابی رسول ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں بھی حصہ لیا، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد یہ صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتنہ ارتداد جب ہوا، لوگ پھر سے کافر بن گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان لوگ اسلام سے پلٹ گئے۔ 1 لاکھ سے زیادہ، ایک روایت میں 2 لاکھ آدمی جو مسلمان تھے کافر بن گئے، یعنی مرتد ہو گئے۔ جب فتنہ نکلا اور لوگ کہنے لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد مسلمہ نامی شخص آخری نبی آ گیا ہے، تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور دعویٰ کرنے کے بعد بہت سے لوگ یہ فتنے کی زد میں آ گئے اور کافر ہوئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے لیے مدینہ منورہ سے قافلہ روانہ کیا، اور وہ قافلہ جا کر ان لوگوں کی سرکوبی کیا۔ یہ زیادہ تر یہ لوگ ریاض، جو آج کے سعودی عرب میں ریاض وغیرہ کا علاقہ ہوتا ہے، وہاں سے یہ فتنہ نکلا تھا، اور اس کی گردن مار کے آئے تھے صحابہ جا کر۔ تو اس طرح اس فتنے کو روکنے میں جو صحابہ گئے تھے، اس میں حضرت سیدنا عمرو بن عاص ان کے والد، اور ان کے ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بھی گئے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیعت رضوان کے بعد بیعت کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں، ان کے والد کی بات کر رہا ہوں میں، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے کہ میں بیعت کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے پھر انہوں نے روکا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا میرے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنا دیا اور فرمایا کہ جو بندہ شرک کو چھوڑ دے، جو بندہ کفر سے لوٹ آ جائے اسلام کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ تمام کبیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی تھی اور مسلمان ہوئے تھے، اور اس سے پہلے ہی یہ صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مبارک دور میں حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے شام کی جنگوں میں بھی حصہ لیا۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں جنگیں جو ہوئی، عظیم جنگیں جو چلی، جنگ یرموک کے اندر جنہوں نے حصہ لیا، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ ان کے بیٹے بھی تھے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اس کے بعد رومیوں سے جو جنگ ہوتی رہی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے بھرپور حصہ لیا۔ یہ وہ صحابی ہیں جن سے ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور اس میں گفتگو یہ ہو رہی تھی جمعہ کے اندر ایک ساتھ ہے، جمعہ میں ایک ساتھ ہے جس میں جو بندہ دعا مانگتا ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ تو یہ کون سی گھڑی ہے جس میں دعا مانگی جائے تو وہ رد نہیں ہوتی؟ وہ کون سی گھڑی ہے؟ جب یہ بات ہوئی تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیسے ہو سکتا، وہ جو وقت کی بات کی جا رہی ہے وہ تو نماز کے اندر کی بات آ رہی ہے کہ نماز کے اندر وہ وقت ہے۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں فرمایا کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی جس میں نبی نے ارشاد فرمایا جو بندہ نماز کے ہے وہ گویا ایسا ہے جیسے وہ نماز کی حالت میں ہے۔ تو اس طرح مغرب کی نماز کے انتظار میں اگر کوئی بندہ
جمعہ کا دن ہو اور مغرب کی نماز کے انتظار میں اگر کوئی مسجد میں بیٹھ جائے اور پھر سورج ڈوبنے سے پہلے اگر دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا اور وہ حالت نماز کی طرح ہے. یہ حدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ بیان کی. تو یہ وہ صحابی رسول ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے، جو بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ خاص صحابی ہیں. میں چند حدیثیں ان کی انشاءاللہ تبارک و تعالی سناتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات ہیں الصادقہ کے اندر، جو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے لکھا اور اسی کو صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں جو ہے نقل کیا گیا. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا 4 عادتیں ایسی ہے جس میں جمع ہو جائے تو وہ شخص خالص منافق ہے. خالص وہ شخص منافق ہے جس میں یہ 4 عادتیں ہو. وہ پہلی عادت یہ ہے کہ اگر امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب کوئی عہد کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس جھگڑا ہو جائے تو پھر اس میں گالی بکے. تو 4 چیزیں ایسی ہیں جس سے نفاق ہے یا نہیں ہے پہچان ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لکھا ہے کہ تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. اس کو بھی صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں کوڈ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد میں بھی ہے یہ حدیث اور مسند دارمی شریف میں بھی ہے اور جامع ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہے. فرمایا جو چپ رہا وہ نجات پایا. من سمت نجا، خاموش رہنا نجات پانا ہے. زیادہ بولنا مصیبت میں آ جاتا ہے. آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے جو لوگ زیادہ بولنے کے اندر چکر میں پھنسے ہیں وہ زیادہ پھنسے ہیں. تو چپ رہنا نجات ہے، خاموشی بہت بڑی سعادت بخش مندی ہے. ایک اور حدیث انہوں نے بیان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی حاکم فیصلہ کرنا چاہے غور و فکر کی کوشش کرے اور صحیح فیصلہ کر دے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا. جب غور و فکر کر کے صحیح فیصلہ کر دے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، اور اگر اس نے حقیقت کو جاننے سمجھنے اور صحیح فیصلہ کرنے کی کوشش کے باوجود حق کو نہ پایا، غلط کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 اجر عطا فرماتا ہے. یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، یہ بھی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے روایت کی، اور انہوں نے فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس نے مجھ پر 1 دفعہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پاک کی فضیلت حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. ایک اور حدیث انہوں نے بیان کی ہے، دنیا متاع ہے اور اس کی سب سے بہتر متاع نیک عورت ہے. یہ عموماً جب نکاح پڑھا جاتا ہے تو اس وقت میں الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا اور خیر المتاع اور بہتر اس کا متاع نیک صالح عورت ہے. الدنیا یہ حدیث ہے عربی میں اور اس کا مفہوم یہاں اردو میں ہے. ایک اور حدیث جو انہوں نے بیان کی، میں آگے بڑھتا ہوں، جس میں انہوں نے بیان کیا رشتہ داروں سے سلوک کرنا اور اچھا سلوک کرنا وہ ہے کہ برا سلوک کرنے کے باوجود بھی اچھا سلوک رشتہ داروں سے نبھائے. صحیح بخاری میں اس طرح سے انہوں نے حدیث نقل کی ہے. یہ بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین میں سے ہیں. ایک اور حدیث جو انہوں نے بیان کی کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مجھ سے دین کے احکام لوگوں تک پہنچا دیا کرو چاہے 1 آیت ہی کیوں نہ ہو. اور یہ بھی ارشاد فرمایا جو بندہ جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بات گڑ دے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. تو وہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے تعلق سے غلط بات منسوب کر دیتا ہے کہ میں نے رسول پاک کو خواب میں دیکھا ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے حدیث بیان کی ہے. اس طرح سے منسوب کر دینا، یا SMS میں لکھ دیتے ہیں بغیر تحقیق کے اور وہ حدیث فارورڈ کرتے ہیں، تو وہ بھی اس سے ڈرے. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث جو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نقل کیا ہے تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اللہ کی کتاب میں اختلاف کرنے کے سبب ہلاک ہو گئے.
ایک اور حدیث، جو شخص نماز میں محافظت کرتا ہے تو یہ نماز اس کے لیے نور کا سبب ہوگی، ایمان کی دلیل ہوگی، قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ ہوگی، اور جو نماز کی محافظت نہ کرے اس کے لیے نہ تو وہ نور کا سبب بنے گی، نہ کمال ایمان کا سبب بنے گی، نہ بخشش کا ذریعہ بنے گی، اور نہ وہ قیامت کے دن اس کے لیے کام آئے گی، بلکہ وہ قیامت کے دن قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو بے نمازی کو ان بدترین لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ حدیث بھی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور انہوں نے بیان کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے اللہ، اور تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ ایک حدیث جس میں انہوں نے بیان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا، سعد یہ کیسا اسراف ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ وضو کے پانی میں بھی اسراف ہے؟ تو ارشاد فرمایا ہاں یہ بھی اسراف ہے، اگرچہ کہ تم نہر کے کنارے وضو کیوں نہ کر رہے ہو۔ یہ حدیث پاک بھی مسند احمد اور سنن ابن ماجہ میں بیان کی گئی ہے، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس کے روایت ہیں، راوی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے بچہ پیدا ہو وہ اس کی طرف سے عقیقے کی قربانی کرنا چاہے تو لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری کی قربانی کرے۔ یہ سنن ابن داؤد میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی یہ حدیث ہے، اور اس کے راوی بھی یہی صحابی رسول ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے، تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تاکید کرو۔ جب تمہارے بچے 7 سال 7 ایئرز کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی تاکید کرو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے پر کوتاہی کرنے میں سزا دو، اور ان کا بستر بھی الگ کر دو۔ جو 10 سال کے بچے ہیں ان کو دوسرے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ ملا کر نہ سلائیں، ان کو الگ، ان کا بستر الگ کر دیں، یہ حدیث پاک میں ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو آدمی ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ الصادقہ میں لکھا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ اسلام میں کون سا عمل سب سے زیادہ اچھا ہے؟ ارشاد فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور جانے انجانے لوگوں کو سلام کرنا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے، سب حاضر تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کو گالی دینا بھی کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ تو ارشاد فرمایا ہاں، وہ اس طرح کہ وہ دوسروں کے ماں باپ کو گالی دے اور وہ پلٹا کر اس کے ماں باپ کو گالی دے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ تو دوسروں کے ماں باپ کو گالی دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی گالی پلٹ کر آئے گی، یہ گالی دے گا، وہ پلٹا کر گالی دے گا، تو پھر اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دے دی، اس طرح سے ہوگا۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ آخر حدیث ہم جو سنا رہے ہیں وہ بھی سنن ابن داؤد کی ہے، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کیا تمہارے ماں باپ کوئی زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میری ماں حیات ہے۔ تو ارشاد فرمایا جا ماں کی خدمت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جہاد کا بھی ثواب عطا کرے گا اور حج کا بھی ثواب عطا کرے گا۔ یہ حدیث بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صحابی ہے جنہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے وہ اصحاب جنہوں نے بہت زیادہ حدیثوں پر محنت کی ہے، ان میں یہ صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہے، جو مسلسل جہاد میں بھی جایا کرتے تھے، اور جنگ مصر کے اندر افریقہ مصر کا علاقہ فتح ہونے کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینے سے ایک قافلہ افریقہ کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں کے جو گورنر تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی سرح،
وہ عبداللہ بن ابی نے جو منافقوں کا سردار تھا وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مر گیا تھا، اس کی بات الگ ہے، وہ مدینے کا واقعہ الگ ہے۔ میں افریقہ کے گورنر کی بات کر رہا ہوں جن کا نام بھی حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے ایک قاصد کو بھیجا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس کہ جا کر افریقہ کے کچھ حصے آگے کے ہم فتح کرنا چاہتے ہیں اور اپنی سلطنت، اپنی خلافت کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دائرہ اور آگے تک لے کر آنا چاہ رہے تھے زمین کے اعتبار سے۔ تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں صحابہ کی ایک شورا بٹھائی اور مشورہ کیا۔ تو ان اصحاب رائے میں جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور خود حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کے والد ماجد بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ بھی تھے۔ تو اس میں حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے۔ وہ سارے کے سارے صحابہ بیٹھے تھے اور اس وقت بات چیت ہوئی، اور پھر یہ بات ہوئی کہ ہمیں افریقہ کو فتح کرنے کے لیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ تو مصر سے جو فوج تھی وہ فوج کی مدد کے لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک اور گروہ، ایک اور جتھا مدینہ منورہ سے مصر کو روانہ کیا۔ اس میں جو صحابہ گئے تھے وہ صحابہ جو وہاں پر جا کر حصہ لیے، اس میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں جو جا کر اس جنگ میں حصہ لیے، حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑے بڑے اصحاب اور یہ عظمت والے صحابہ، یہ سب کے سب اس جنگ میں شرکت کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ میں حصہ لیے تھے افریقہ کو فتح کرنے کے لیے۔ تو وہ افریقہ کے جو علاقے، جو حبشی علاقے کہلاتے ہیں، مصر کے اور آگے مدینے سے اگر ہم میپ میں اگر دیکھتے ہیں تو وہ علاقوں کو فتح حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کے گورنری میں ہوا، اور امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور خود حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ سب کے سب صحابہ اس کے اندر وہاں پر حصہ لیے تھے، اس سمت میں گئے تھے اور وہ علاقہ فتح ہوا۔ تو اس میں بھی یہ صحابی رسول عبداللہ بن عمرو نے حصہ لیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد میں جب ان کی شہادت ہو گئی، ہونے کے بعد اسلام کے اندر کافی خلفشار ہو گیا، نا اتفاقیاں بہت زیادہ عروج پر تھی، اور اس وقت میں خلیفۃ الرسول اللہ اور امیر المومنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے ساتھ ایک جنگ ہو گئی، جنگ صفین۔ اس وقت میں والی شام جو تھے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی جنگ ہوئی تھی، جنگ صفین 37 سن ہجری میں یہ خوفناک ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر دونوں طرف بھی مسلمان صحابہ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اور وہ عظمت والے صحابہ اس وقت میں جنگ میں بڑی تعداد میں شہید ہوئے۔ اس میں ایک صحابی رسول حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا جو لوگ تھے، جو گروہ تھا، وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لوگ تھے جنہوں نے انہیں قتل کیا، شہید کیا۔ تو اس وقت میں یہ صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے وہاں پر اس وقت ٹھہرے تھے، حضرت امیر معاویہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس جنگ میں انہی کے ساتھ تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ تھے۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، تو شہید ہونے کے بعد دو آدمی آ کر جھگڑ رہے تھے کہ میں نے قتل کیا ہے، میں نے قتل کیا ہے، حضرت امیر معاویہ کے دربار میں آ کر۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ وہاں پر تھے، اور ان کے والد عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو انہوں نے اس وقت میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں فرمایا کہ تم اس میں سے دستبردار ہو جاؤ، کیونکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عمار بن یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو باغی گروہ کون سا ہے؟ یہ باغی کوئی اور گروہ اور نہیں، والی شام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف ہی ان کا اشارہ تھا، اور واقعی وہ کلیئر بات تھی جو انہوں نے بیان کی اس وقت میں۔
تو وہ سن کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ناراضگی کے ساتھ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو تمہارا بیٹا کیسی بات کر رہا ہے. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسے ہی سنا ہے. تو پھر انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت میں فرمایا کہ ہم نے تھوڑا ہی قتل کیا ہے، وہ تو قتل کی ذمہ داری ان پر ہوتی ہے جو انہیں جنگ میں لے کر آئے تھے. یعنی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے کہ جو انہیں لے کر آئے وہ ان کے ذمہ دار ہے اس قتل کے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ تک یہ بات پہنچی تو شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا اگر اسی طرح لانا اگر ہوتا تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم جنگ میں لائے تھے. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ احد کی بات فرما رہے تھے کہ جنگ احد میں بھی تو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے تھے. تو ان کو جو گروہ قتل کیا تھا تو ذمہ داری مشرکین پر ہوگی، جن کے ساتھ آئے ان پر اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے. یہ مولا کائنات نے اس وقت میں بیان فرمایا تھا اور حق بیان فرمایا تھا. بہرحال ہم اس معاملے میں اور نہیں جائیں گے. تو بلا شرکت غیر اسلام کے فرما روا جب ہو گئے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت انہوں نے مصر کا گورنر حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بنایا. تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مصر میں چلے گئے، وہیں پر رہے آخر وقت تک. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مصر میں رہے اور اس وقت میں جب گورنر تھے آپ اور آپ پردہ فرما رہے تھے دنیا سے تو آپ کے بیٹے وہاں پر موجود تھے. تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ وہاں پر تھے تو وہ دیوار کی طرف پلٹ گئے. حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول جنہوں نے بہت جنگوں میں حصہ لیا، بہت جنگجو صحابی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمرو کے والد کی بات کر رہا ہوں میں، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی. وہ دیوار کی طرف پلٹ کر زار و خطار رونے لگے. تو ان کو دیکھ کر عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بابا جان آپ کیوں روتے ہو؟ آپ کیوں روتے ہو اس طرح سے؟ کیونکہ آپ نے تو ملک کو فتح کیا ہے، آپ فاتح مصر ہے نا. مصر کو فتح کرنے والی عظیم ہستی کا نام حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہے. آپ نے تو ملک کو فتح کیا ہے، آپ نے تو بہت سی قربانیاں دی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا ہے. تو انہوں نے ایک آہ بھری اور بھر کر اس وقت میں حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے یوں بیان کیا کہ میری زندگی کے 3 دور گزرے ہیں. میرا پہلا دور وہ کہ میں سب سے زیادہ سخت دشمن رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے. اگر میں اس حالت میں مر جاتا تو پھر میں جہنمی ہوتا. اس کے بعد میں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے سب سے زیادہ محبت جس سے کی وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور اس دور میں اگر میں مر جاتا تو میں جنتی تھا. اور اس کے بعد ایک تیسرا دور میری زندگی کا آیا، آزمائش کا دور. یہ وہی دور ہے جس میں جنگ صفین وغیرہ ہوئی اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے جنگ کی تھی. اور خود عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ یہ جو صحابی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف ہی سے تھے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے تیسرے دور کی بات کی کہ وہ ایک آزمائشی وقت تھا، وہ اس میں بھی رہا ہوں. اب اس کے بعد پھر انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں یہی کہوں گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول کی شہادت دے، گواہی دے رسالت کی تو وہ جنت میں جائے گا. میں اسی سے اللہ سے امید رکھتا ہوں. اس طرح سے انہوں نے استغفار، توبہ اور پھر آخر وقت میں اس طرح سے بیان کیا. تو یہ وہ صحابی رسول عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جنہوں نے جنگ صفین میں حصہ لیا اور بعد میں اس کا شاید پچھتاوا رہا ہے جس پر انہوں نے اس طرح سے بیان فرمایا تھا آخر وقت میں. یہ وہ صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ اپنے آپ کو کیسے پا رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں بہت ہی زیادہ دنیا چھوڑتے وقت، روح کے جدا ہوتے وقت میں تکلیف محسوس کرتا ہوں. تو یہ ہر ایک اصحاب رسول کے ساتھ اگر یہ بات ہوتی ہے تو پھر ہر مسلمان ڈرے کہ موت کے وقت کیسی سختی ہوتی ہے. لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں توبہ، رجوع اور استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے. ہمارا ایمان،
ہمارا عقیدہ ہے تمام اصحاب رسول بخشے بخشائے ہوئے ہیں اور سب کے سب عادل ہیں، سب کے سب انصاف پسند ہے. ان سے اگر کچھ بھول ہوتی ہے، لغزش ہوتی ہے تو وہ اجتہادی ہوتی ہے. ہم ان کو خطاوار نہیں کہتے، غلطی اور گناہ گار اس طرح کے جملے نہیں کہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غلطیوں کو بھی بخش دے گا، ان کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دے گا. وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیے ہوئے ہیں اور سب سے بڑی نیکی ان کے پاس وہ ہے. ہم ان کی بارگاہ میں کچھ کہنے کے مجاز نہیں ہے، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اصحاب رسول کے متعلق کچھ کہیں. انہوں نے جو کیا ہے، جو بھی کیا ہے، وہ ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور وہ بخشنے والے مہربان ہیں. اور انہوں نے ویسے ہی صحابہ اکرام کو اللہ نے بخش دیا ہے. تو ان کی سب سے بڑی نیکی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہے. اس سے بڑی نیکی اور کوئی ہو بھی نہیں سکتی. جب وہ نیکی اتنی بڑی ہے تو اس کے بعد یہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ چیزیں چھوٹی ہی ہوں گی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اصحاب رسول کے صدقے بخشش و مغفرت فرمائے. ہم عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. جب جنگ صفین کے بعد واپس مدینہ منورہ یہ آ گئے تو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں یہ صحابی بیٹھے ہوئے تھے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ مسجد میں سے گزر رہے تھے تو انہیں دیکھنے کے بعد عبداللہ بن عمرو نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بیٹھے صحابہ سے بیان کیا کہ زمین پر وہ شخص جس سے آسمان والے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں وہ یہی ہیں جو جا رہے ہیں. حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، بعض روایت میں امام حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ہے اور زیادہ روایت امام حسن رضی اللہ عنہ کی طرف بھی ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں تو ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے زمین والوں سے اللہ جو سب سے زیادہ عرش والے اور آسمان والے جو محبت کرتے وہ یہی ہے، یعنی حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں انہوں نے کہا. تو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا میں یہ بات ان سے جا کر نہ کہہ دوں؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں، ضرور. اور جنگ صفین کے بعد آپس میں بات چیت نہیں ہوئی تھی. حضرت امام حسن حسین کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین عنہما اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے درمیان میں، چونکہ جنگ صفین کے بعد کی بات کر رہے ہیں، جنگ صفین کے بعد کے حالات بڑے نازک تھے، اس وقت کی بات کر رہے ہیں. تو پھر حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ دونوں اٹھ کر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر آئے اور پیچھے پیچھے ان کے دربار تک پہنچے. تو آقا امام حسن رضی اللہ عنہ اپنے حجرے کے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر چکے تھے. انہوں نے دستک دی تو کافی دیر کے بعد انہوں نے دروازہ کھولا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت زیادہ ان کی عاجزی اور انکساری کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے دروازہ کھولا. الحمدللہ دروازہ کھولا امام حسن رضی اللہ عنہ نے. ایک روایت میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور یہ پھر وہاں پر آئے اور آ کر انہوں نے بات چیت کی. اور بات کرنے کے بعد حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی وہ بات بیان کی کہ زمین میں جن سے اللہ سب سے زیادہ محبت اللہ والے کرتے ہیں، آسمان والے کرتے ہیں، وہ آپ ہیں. انہوں نے یہ بیان کیا ہے. تو پھر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو پھر انہوں نے صفین میں ہمارے خلاف جنگ کیوں کی، یہ سوال کیا تھا. تو اس وقت میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جنگ میں حصہ ضرور لیا ہے لیکن میں نے نہ تلوار کسی پر چلائی نہ میں نے کسی پر تیر چلایا. میں نے حصہ صرف اس لیے لیا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کی اطاعت کرنا، اور میرے والد ماجد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے جنگ میں حصہ لینے کا حکم فرمائے، اس لیے میں نے جنگ میں حصہ لیا. یہ سن کر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے. تو اس طرح یہ صحابی رسول
ہیں جنہوں نے بالکل حق بیانی کی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے والد ماجد کی اطاعت کا انہیں حکم دیا تھا، اور ان کے والد ماجد عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اس لیے انہیں بھی جنگ میں اپنے ساتھ لے گئے، اور جنگ میں جانے کے باوجود بھی جنگ میں حصہ لیا، لیکن نہ کسی پر تیر چلائی، نہ کسی کو تلوار سے زخمی کیا، جنگ میں حصہ لیا لیکن دور دور رہے، اور پھر واپس آ گئے مدینہ منورہ میں، اور پھر حسنین کریمین سے آ کر ملاقات بھی کی، بات چیت بھی کی، اور اس کے بعد پھر مصر روانہ ہو گئے۔ مصر کے اندر ان کے والد ماجد پردہ فرما گئے، وہیں پر ان کا مزار بن گیا، حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا ایجپٹ کے اندر ان کا مزار ہے۔ اس کے بعد پھر ان کا جب آخری وقت آیا تو مصر ہی کے اندر ایک شہر ہے فسطہ، اس فسطہ شہر میں آپ رحلت فرما گئے، اور اس وقت میں جب آپ رحلت فرما گئے تو گھر کے اندر ہی آپ کی تدفین عمل میں لائی گئی، کیونکہ حالات انتہائی خراب تھے ان دنوں میں۔ اس وقت میں جنگ چل رہی تھی، مروان بن حکم کا دور تھا، اس وقت میں وہ وہاں کا گورنر تھا، وہ جنگ کر رہا تھا مصر کو فتح کرنا۔ مصر آلریڈی فتح تھا، لیکن مصر کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور مروان بن حکم کے درمیان میں جنگ چل رہی تھی۔ اس جنگ کے اندر چونکہ بہت زیادہ دوڑ دھوپ اور ہتھیاروں کا مار دھاڑ بہت زیادہ تھی، تو آپ کو قبرستان لے کر نہیں جا سکتے تھے، اس لیے گھر ہی کے ایک حصے میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ تو یہ صحابی رسول جنہوں نے الصادقہ لکھا، ان کا مزار پرانوار فسطاط شہر میں ہے جو مصر کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان شہروں کی زیارت نصیب فرمائے، اور ان صحابہ کرام کی مزارات کی حاضری نصیب فرمائے۔ حسنین کریمین کے صدقے ہمارے اس پروگرام حیات الصحابہ کو قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا روزانہ کا بیان کا سلسلہ رہے گا۔ آپ تمام سے گزارش ہے ضرور بضرور شیئر کر دیں تاکہ دیگر بھائیوں تک بھی یہ پیغام پہنچے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔